السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو جاگو پاکستان کی سیریز اور نیل بہتا رہا کا ایپیسوڈ نمبر 1۔ تو آج ہم بات کریں گے فتح مصر کے بارے میں اور ان مجاہدین اول کے بارے میں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اکثر خلفائے راشدین کی فتوحات کا ذکر آتا ہے تو بات یہیں پر ختم کر دی جاتی ہے کہ ان اولین مجاہدین اسلام نے کیسر و کسریٰ کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اس میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ کیسرۂ روم اور کیسرۂ ایران کی جنگی طاقتیں اس دور کی سب سے ہیبت ناک طاقتیں تھیں۔ آج کی تاریخ نویس اور مبصر کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو شکست دینا تو دور کی بات، کوئی بادشاہی اسے للکارنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ افواج کی افراد کے علاوہ یہ دونوں قومیں جنگجو تھیں۔ ان کی فتوحات اور شجاعت کے کارنامے تاریخ میں بڑے بڑے ہیں۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں فتح مصر کے بارے میں، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے موقف سے نہ ہٹیں۔ ویسے تو تاریخ بے شمار کہانیوں، قصوں اور واقعات سے بڑی بڑی ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ یہ واقعات کیا حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے فتح مصر کی حقیقی فتوحات اور واقعات کے بارے میں، جس سے آج کل کی نوجوان نسل بالکل ہی انجان ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے ان عظیم سپہ سالاروں کے بارے میں جنہوں نے دنیا تاریخ میں اللہ پاک کے سچے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں اور فوجوں کو پچھاڑ دیا تھا۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایک ایسی قوم تھی جسے ایرانیوں اور رومیوں نے عرب کے بدو کہا۔ اس قوم کے خلاف نفرت و حقارت کا اظہار کیا۔ یہ تھی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مٹھی بھر مجاہدین نے کیسرائے ایران کی دہشت ناک جنگی طاقت کے پرخیچے اڑا دیے۔ پھر ان رومیوں کو، جن کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، عرب کی سرزمین فلسطین اور شام سے بھگایا اور ان کی سلطنت کو بحر روم کے پار تھوڑے سے علاقے میں محدود کر دیا۔ تو یہ تھی فتح مصر میں ہی اللہ کے شیروں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکستیں دی۔ کیسر روم، جس کا نام ہرقل تھا، جو کہ اپنی ذاتی شجاعت، جنگی قیادت اور فطرتی فرونیت کے لحاظ سے دہشت کا ایک نام تھا، اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بحر روم کے اس پار برطانیہ میں جا بیٹھا اور وہاں سے مصر میں اپنی فوج کو احکامات بھیجتا رہا، حتیٰ کہ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں انتقال کر گیا۔ تو دوستو، یہاں سب سے ضروری یہ ہے کہ آخر اتنا جابر اور جنگجو بادشاہ، جس کا دعویٰ تھا کہ اس کی فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں، زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہے، جو کہ حقیقت تھی، کیونکہ رومی فوج اپنے وقت کی سب سے بڑی اور جدید ہتھیاروں سے لیس فوج تھی۔ لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اتنی بڑی اور ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر ہونے کے باوجود بھی رومی فوج مٹھی بھر مسلمانوں کے سامنے اپنا پورا ملک شام خالی کر کے مصر کو بھاگ گئی؟ اور کیا کہیں ہرقل کی موت کی وجہ مسلمانوں سے شکستوں کا غم تو نہیں تھا؟ لیکن کہا جاتا ہے کہ ہرقل جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اتنا بھی کمزور اور بزدل بادشاہ نہیں تھا کہ وہ ان شکستوں کا بوجھ نہ اٹھا سکتا اور موت کے منہ میں چلا جاتا۔ تو دوستو، آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک مر گیا؟ اس کی موت کی وجہ بھی ہم جانیں گے، اور یہ بھی کہ اس وقت شاہی خاندان اور محلات میں کیا سازشیں رونما ہو رہی تھیں۔ فتح مصر میں ہم یہی جانیں گے کہ وہ کون عظیم سپہ سالار تھے جو فتح مصر کہلائے، ان کا کیا نام تھا۔ اس وقت کے تاریخ نویس، عقائد و نگار اور مبصر آج بھی حیران ہیں کہ 8-10 ہزار مجاہدین نے ہرقل کی اتنی بڑی جنگی طاقت، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور کسی بھی میدان اور قلعے میں ٹھہرنے نہ دیا۔ ہر میدان اور ہر قلعے میں شکست پہ شکست ہوئی اور وہ مصر دے کر بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ مصر کی فتح کو معجزے کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس سیریز میں ہم وہی واقعات اور تفصیلات جانیں گے جو مجاہدین کے عزم اور بے خوفی اور جذبے کی وجہ سے ایک معجزہ کہلاتا ہے، اور یہ معجزے ایسے ہی خود بخود رونما نہیں ہوا کرتے۔ اللہ پاک اپنے انہی محبوب بندوں کے ہاتھوں معجزے کرواتا ہے جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں، جو خود کی اور اپنے مال و اموال کی پرواہ کیے بغیر راہ حق میں اسلام کی سربلندی اور حرمت کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ صحراؤں اور ویران بیابانوں میں اپنے گھروں سے دور دشمن سے لڑتے ہوئے
اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جن کا گواہ صرف اور صرف اللہ پاک خود ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے ایسے بندوں کو خوب جانتا ہے اور غیب سے ان کی مدد کرتا ہے، جو دنیا والوں کے لیے معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کی عقل جس چیز کو تسلیم نہیں کرتی اسے معجزہ کہتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فتح مصر کے بارے میں، تو ہم اسی تک محدود رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صحابی رسول کون تھے جنہوں نے ہرقل کو اس انجام تک پہنچا دیا تھا کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا اور اس کا شاہی خاندان عبرتناک انجام کو پہنچا؟ تو یہ سب جانیں گے ہم اس سیریز اور نیل بہتا رہا کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں۔ تاریخ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل دیکھو سنو جاگو پاکستان۔ تو آج کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔